अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है बिन माँ की दुआ, जो कि दरी है फजल ताहिर की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 5। मुइज़ उसका चेहरा देखकर शौक था। वो अबीहा मुराद थी। उसकी गाड़ी से टकराने के बाद होशो हवास से आ रही वो सरमा की सर्द बारिश में भीगती सड़क पर बेयारो मददगार पड़ी थी। जाने उस पर क्या तान आन पड़ी थी कि वो इतनी सर्दी बल्कि बरसती बारिश में यूं सड़कों पर भागती फिर रही थी। अच्छा मौका है इस फितने से निजात हासिल करने का। मुइज़ के ज़हन में सफाकसी सोच लहराई थी। उसने सड़क के दोनों तरफ निगाह दौड़ाई। ट्रैफिक की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। वो फिलफौर उठ खड़ा हुआ। बारिश तेजी से उसे भिगोती हाथों को और चेहरे को सुन कर रही थी। मरने दो उसे यहीं। वो शायद इंसान नहीं रहा था। उसके ज़हन पर शैतान का गलबा आ गया था। उसने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए तो उसकी ज़मीर ने चीख चीख कर उसे याद दिलाया कि अभी थोड़ी देर पहले वो एक रोड एक्सीडेंट में मुलव्वस हुआ है। उसे दफअतन याद आया कि सामने अगर लम्हा बलम्हा सर्द पड़ता वजूद उसी गाड़ी से टकराया है। उसे झुंझरी सी आई थी। लम्हे के हज़ारवें हिस्से में वो पुराना मुईद अहमद बन गया था। लम्हे के हज़ारवें लम्हे के हज़ारवें हिस्से में वो पुराना मुईज अहमद बन गया। उसने तेजी से आगे बढ़कर उसे उठाकर गाड़ी की पिछली नशिस्त पर डाला और ड्राइविंग सीट पर बैठते गाड़ी का हीटर ऑन करने के बाद गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये कीचड़ में लिथड़ा पर्स कुछ दूर जमीन पर कीचड़ में लिथड़ा पर्स कुछ दूर पड़ा था, मगर इजलत में वो देख ना सका। कान में हैंड फ्री लगाते हुए उसने मोबाइल से उनका नंबर मिलाया था। हेलो, उसकी मसरूफ सी आवाज़ आई थी। क्या कर रहे हो इस वक्त? वो इसने सीधे स्वभाव पूछा। रेस्टोरेंट में हूँ यार, मौसम की वजह से चाय कॉफ़ी पीने वालों का रश काफ़ी बढ़ गया है। तुम भी यहीं आ जाओ। वो यकीनन मसरूफ था और इज्जत में भी। वो सारा काम अमले पर छोड़कर खुद महज डी बनकर काउंटर के पीछे खड़े होने का कायल नहीं था। अगर कस्टमर ज़्यादा होते तो वो खुद भी वेटर के अमूर सरंजाम दे लेता या फिर ऑर्डर वगैरह नोट करने में मदद करवा देता। और ऐसे मौसम में तो बाकी लोग भागकर नज़दीकी रेस्टोरेंट्स का ही रुख किया करते थे। कस्टमर्स को छोड़ो यार, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फ़ौरन निकलो रेस्टोरेंट से। मुइज़ ने तेज़ लहजे में कहा। ओ यार, मेरे वाले साहब को जानता नहीं तू? रेस्टोरेंट से निकला तो वो घर से निकाल देंगे। वो चलते फिरते उसकी कॉल अटेंड कर रहा था। सीरियसली, मेरी बात सुनो ओन। मेरी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया है। कोई लड़की है और मैं उसे लेकर किसी अस्पताल की तरफ जा रहा हूँ। मुइज़ ने दांत पीसते कहा। दूसरी तरफ उसे यकीनन करंट लगा था। क्यों और कैसे के चक्कर में पड़े बगैर वो तेज़ी से बोला। कौन से अस्पताल जा रहे हो? अपनी लोकेशन बताओ, मैं फ़ौरन निकल रहा हूँ। मुइज़ ने उसे करीब तरीन अस्पताल का नाम बता दिया था। डोंट वरी, मैं जल्द अज जल्द पहुँच रहा हूँ, ओन ने कहा तो राब्ता मुनक़ता करके वो लबो लहजे विंडो स्क्रीन के पार देखने लगा। वो लब नीचे विंडो स्क्रीन के पार देखने लगा। वो शऊरी तौर पर कोशिश कर रहा था कि पिछली नशिस्त पर लेटी अबीहा मुराद के बारे में ना सोचे। अस्पताल के खुले गेट से वो गाड़ी अंदर ले आया था। नर्स ने फौरी ट्रीटमेंट के बाद आकर मुइज़ को इत्तला दी थी। आप घर से मरीज़ा के कपड़े ले आएं। फ़िलहाल तो उन्हें गाउन पहना दिया गया है। जी, मुइज़ ने बड़ी जी मुइज़ ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा, मगर नर्स के जाने के बाद उसका सर पीट लेने को दिल चाहा था। ये मुसीबत उसने खुद मोल ली, बल्कि मुफ्त ली थी। इसी इस नाम में वो उनको कॉरिडोर में दाखिल होते देख चुका था। वो तेज़ी से उसकी जानिब लपका। क्या हुआ? ज़्यादा बड़ा मसला तो नहीं? उनकी परेशान उन भी परेशान था। अभी तो ट्रीटमेंट दे रहे हैं। फ़िलहाल तो फौरी तौर पर लड़की के कपड़ों का बंदोबस्त करने का कहा है। मुइज़ ने तेज़ लहजे में कहा तो वो बिदका था। हैं? क्या मतलब? ओ यार, बारिश में रोड पर गिरी थी। सारे कपड़े गीले हो गए थे और ज़ाहिर है गंदे भी होंगे। मुझे जुज़्बस हुआ था। तो अब कपड़े कहाँ से आएंगे? उनने होपमंद से पूछा। फिर साथ ही मशवरा भी दे डाला। आंटी या फिर ज़ारा को फ़ोन करो। नहीं यार, मुझे झंझलाया, फिर उसे घूरते हुए हाथ आगे बढ़ाया था। क्या है? अपना मोबाइल दो ज़रा। इसका क्या करोगे? मोबाइल निकालकर मुइज़ की तरफ बढ़ाते वो हैरत से इस्तफसार करने लगा। मोबाइल कॉल लॉग चेक करने लगा। भाभी का नंबर? किसकी भाभी का नंबर? उनकी हैरत बेपनाह। अपनी, वो मसरूफ़ अंदाज में बोला था। मगर तुम्हारी भाभी का नंबर मेरे मोबाइल में? उन तहय्युर से पूछने लगा, फिर रुक गया था। एक लम्हा के तौक़्क़ुफ़ के बाद उसने बड़ी बेयकीनी से पूछा। सानी का नंबर ढूंढ रहे हो? हाँ, ये रहा। मुइज़ ने कॉल का बटन दबा दिया था। इससे क्या कहोगे? इसका इस मामले से क्या ताल्लुक़? उनको बेचैनी हुई, मगर मुइज़ ने जवाब दिए बगैर ही बात शुरू कर दी। दूसरी तरफ यकीनन सानिया ही थी। मुइज़ ने स्पीकर ऑन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, सानिया बात कर रही हूँ। जी, लेकिन आप कौन हैं? ये नंबर तो ओन का है। सानिया को यकीनन हैरत का झटका लगा था।
جی بالکل، یہ اون کا نمبر ہے، بلکہ یہ موبائل بھی اسی کا ہے۔ میں اس کا بیسٹ فرینڈ معیز بات کر رہا ہوں۔ معیز نے اطمینان سے اپنا تعارف کروایا۔ ادھر اون اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اسے یقیناً معیز کی اس حرکت کا ماخذ سمجھ نہیں آیا تھا۔ جی تو میں کیا کروں؟ وہ فوراً بے مروت ہونے لگی۔ بھلا اون عباس سے ایسے کون سے خوشگوار تعلقات تھے کہ وہ اس کے دوست سے بھی خوش اخلاقی برتتی؟ معیز نے فوراً اس کے بدلتے لب و لہجے کو محسوس کیا، تبھی بڑی مسکینی طاری کرتے بولا، اس وقت آپ ہی اس کا ساتھ دے سکتی ہیں پلیز، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ واٹ؟ اسے یقیناً جھٹکا لگا تھا۔ اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی۔ لمحہ بھر ہی اس کی تمام تر بے نیازی اور اکڑپن رخصت ہو گیا۔ بےتابی سے پوچھا تو ان کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نہیں، زیادہ تو نہیں لگی، مگر معیز نے مختصر لفظوں میں اسے سارا معاملہ اس طرح بتایا کہ اپنا سارا ملبہ اون پر ڈال دیا تھا۔ اون نے اسے گھوڑا، آپ اس وقت چونکہ قریب ترین ہیں، اسی لیے اس مشکل وقت میں آپ ہی اس کی مدد کر سکتی ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے اپنا ایک عدد سوٹ لے کر آئیں پلیز۔ آپ مجھے اسپتال کا نام بتائیں پلیز، میں آتی ہوں۔ وہ عجلت میں تھی۔ جی نوٹ کر لیں، اور ہاں آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ کسی اور کو فی الحال اس بات کا پتہ نہ چلنے دیجیے گا۔ اسپتال کا نام اور مقام بتا کر معیز نے اسے پابند کیا تھا۔ اوکے، وہ متفق ہوئی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ معیز نے موبائل کان سے ہٹایا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار۔ معیز آج بہت عرصے بعد پرانے موڈ میں لوٹا تھا جہاں وہ ایک زندہ دل شخص تھا۔ اور اب بھی تم کہو گے کہ مجھے اس لڑکی کو انا دکھانی چاہیے جو ناراضی کے باوجود میرے ایکسیڈنٹ کا سن کر اٹھتے ہوئے آنے کو تیار۔ اون نے اسے جتایا تھا۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ابھی آئے گی تو تیرے ساتھ اس کا سلوک بھی دیکھ لیں گے۔ معیز مسکرایا تھا، پھر دفتن سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولا، ایک اور بات، بہت امپورٹنٹ بات یار، میں نے یہاں اسپتال میں کسی کو نہیں بتایا کہ وہ لڑکی میری گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے، بس یہی کہا کہ میری کزن ہے اور چوٹ لگنے سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ مگر کزن کیوں بتایا؟ اب کسی لڑکی کو ساتھ لانے کا ریزن تو دینا ہی تھا نا۔ معیز در حقیقت اس وقت الجھا ہوا تھا اور ذہنی پراگندگی کا شکار تھا، اسی لیے جو بھی ذہن میں آیا وہی کہہ گیا تھا۔ ان نے سر ہلایا۔ ثانیہ جلد ہی اسپتال پہنچ گئی تھی۔ بہہ رہی ہے، ان نے زیر لب اسے اطلاع دی اور بینچ سے ٹیک لگا کر نڈھال سے انداز اپنا لیا تھا۔ معیز نے دیکھا، سی گرین ٹراؤزر پر لانگ سویٹر اور گرم شال اوڑھے وہ بہت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ ان کے قریب آتے وہ یقیناً بینچ پر آنکھیں موندے ٹیک لگائے بیٹھے اون کو دیکھ چکی تھی، اسی لیے معیز کے آگے بڑھ کر سلام کرنے پر اس نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی ایک شاپنگ بیگ بھی اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ تھینک یو، میں یہ اسٹاف کو دے کر آتا ہوں، آپ پلیز بیٹھیں۔ معیز نے ممنون ہوتے ہوئے شاپر تھام کر ثانیہ سے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ چند لمحے کھڑی اون کو تیز نظروں سے گھورتی رہی۔ کوئی ایک چوٹ دکھائی نہ دیتی اور نہ ہی کوئی زخم۔ اس کی نظروں کی کاٹ ہی سے کسمسا کر اون نے مدی آنکھیں کھولی اور مسکین انداز میں بولا، کم از کم حال ہی پوچھ لو۔ حال تو اس بیچاری کا پوچھنا ہوگا جو ڈاکٹر کے رحم و کرم پر اندر پڑی ہے۔ ثانیہ نے طنز کیا۔ اس کا اشارہ بیہا کی جانب تھا۔ آئی سویئر، اس ایکسیڈنٹ میں میری کوئی غلطی نہیں، وہ بیچارگی سے بولا۔ معیز جھوٹ بول کر اسے پھنسا چکا تھا، ورنہ وہ صاف بتا دیتا کہ اس لڑکی کے قتل سے معیز احمد بال بال بچا تھا، نہ کہ اون عباس، مگر سچی یاری سب پر بھاری۔ بہرحال میرے ایکسیڈنٹ کا سن کر پریشان ہونے کا شکریہ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ہونٹوں پر جتانے والی مسکراہٹ تھی۔ ثانیہ نے دایاں ابرو خفیف سے انداز میں اٹھایا جیسے اس کی خوش فہمی پر تحیت کا اظہار کیا، پھر گویا اس کی تصحیح کرتے ہوئے بولی، مائنڈ یو مسٹر اون عباس، مجھے اس لڑکی کی فکر تھی جو اندر ڈاکٹرز کی کسٹڈی میں پڑی ہے۔ اس کا انداز بھی جتانے والا تھا۔ قریب آتے معیز کے ہونٹوں پر محسوس ہونے والی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے تسلی دینے والے انداز میں اون کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ وہ لڑکی ہوش میں آ چکی ہے، خطرے سے باہر ہے، بس ماتھے پر چوٹ تھی جس پر بینڈیج ہو چکی ہے۔ وہ انہیں بتا رہا تھا، پھر ثانیہ سے مخاطب ہوا، اور آپ کا بہت شکریہ بھابھی، اگر اس وقت ہماری مدد نہ کرتی تو بہت مشکل ہو جاتی۔ اس کے جذبات اپنی جگہ، مگر بھابھی کا لقب سن کر ثانیہ کا چہرہ لمحہ بھر کو لال پڑا تھا، وہیں اون نے بھی بتی سی چمکائی تھی، مگر اگلے ہی لمحے ثانیہ نے سنجیدگی سے تصحیح کی، ثانیہ، آپ مجھے ثانیہ کہہ سکتے ہیں۔ اون کے دانت اندر جاتے ٹائم نہیں لگا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر معیز نے بمشکل ہنسی روکی، پھر معذرت خواہانہ انداز میں بولا، اوہ آئی ایم سوری، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ وہ ان کی طرف پلٹا، اچھا اون، اب میں چلتا ہوں۔
कहाँ? वो गड़बड़ाया। भाई अब सानिया आ चुकी हैं, तुम दोनों मिलकर मामला संभाल सकते हो, बल्कि अब तो लड़की को सिर्फ उसके घर तक ही ड्रॉप करना है। वो इत्मीनान से बोला तो ओन बेइत्मीनान होने लगा। उसकी कैफियत समझते हुए मुइज़ उसके इशारे पर बाजू फैलाए कॉरिडोर की जानिब चल पड़ा था। मैं ज़रा उस लड़की से मिल लूँ, उन्होंने सानिया की आवाज़ सुनी। श्योर, राइट टर्न पर रूम नंबर 40। मुइज़ ने चेहरा मोड़ते हुए से बताया तो वो उधर चल दी थी। ओन तिलमिलाकर पीछे हटा। ये क्या जलील हरकत है? तू अपनी बला मेरे सर क्यों डाल रहा है? बस हो गई दोस्ती पूरी। मुइज़ ने तंज किया तो वो खफीफ सा होकर बोला, नहीं यार, मगर मैं उस लड़की से क्या कहूँगा, और अगर डॉक्टर्स ने कोई कुछ नहीं पूछेगा, डॉक्टर को मैं मुतमईन कर चुका हूँ और लड़की जानती है कि उसकी अपनी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। सो अल्लाह सो अब बस उस लड़की को कहीं भी ड्रॉप कर देना, एंड दैट्स ऑल। वो नहीं जानती कि किसकी गाड़ी से टकराई है ना, मैं कमरे में गया था, वही संजीदा था। ओके, उनने गहरी सांस भरी। हालांकि मैं जानता हूँ कि वो बात कुछ और ही है, वो जो तुम मुझे बताना नहीं चाह रही, वरना मुझ पर डाले बगैर भी मामला सुलझ सकता था। मुइज़ ने उसे हल्का सा घूर कर देखा। अंदर ही अंदर वो उसकी चेहरा शनासी का कायल भी हो गया था। शर्म कर, एक तो भाभी के साथ तेरी मुलाकात की सबील निकाली, ऊपर से तू। चल ठीक है। उनके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मुइज़ के निकलते ही वो दिल में खुशकुन जगह खुश फहम ख्यालात लिए रूम नंबर 40 की तरफ बढ़ गया था। एक रात के 50,000 देगा, और सोचो अगर 3 से 4 रातें गुजार लो तो लाखों में खेलने लगेंगे हम। वो उसके कान में सरगोशी कर रहा था। सौल्या खड़े खड़े ही मर गई। पटी पटी आंखों से टूटते यकीन की किरचियां थी। तहैयुर और बेयकीनी, चेहरे की रंगत सफ़ेद तो होंठ बेरंग, कपकपाता वजूद। या अल्लाह, उसका दिल तड़प कर करलाया था। ज़मीन फट क्यों ना गई, आसमान सर पर क्यों ना आन गिरा। खबीज सी मुस्कुराहट के साथ मुराद ने उसे आने वाले बदतमाश शख्स के हवाले करने के लिए अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया तो कटे शहतीर की तरह ज़मीन पर मुंह के बल आन गिरी थी। लम्हा भर को तो मुराद और वो शख्स भी हक्का बक्का रह गए। सौलहा, मुराद तेजी से आगे बढ़ा और नीचे बैठकर सौलहा का वजू सीधा किया। मुंह के बल गिरने की वजह से उसकी नाक से खून जारी था। ओ नो, वो हवास में ना थी। मुराद ने जल्दी उसे बाजू में उठाते हुए चीख कर उस आदमी से कहा, गाड़ी स्टार्ट करो, अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। वो दोनों बाहर की जानिब बढ़े थे। सौल्या होश में आ गई, मगर उसे जैसे चुप लग गई थी। टुकर टुकर सबको देखती, मुराद को देखकर, मगर यूं टूटकर होश में आई कि चीख देकर आसमान सर पर उठा लिया था। गले में खराशें डाल ली। स्टाफ नर्स ने मुराद को कमरे से बाहर निकाल दिया था और डॉक्टर को बुला लाई। मस्कन इंजेक्शन के बाद वो कुछ पुरसकून हुई और फिर नींद की वादी में उतर गई थी। मुराद सारी हमदर्दी भूल कर बाहर खड़ा उसे गंदी गालियों से नवाज रहा था। डॉक्टर ने उसे अपने पास बुलाया। तुम शौहर हो मरीजा के? उकड़े लहजे में डॉक्टर ने ऐनक के ऊपर से झांकते हुए इस्तफसार किया तो वो गड़बड़ा सा गया था। जी, ख्याल रखा करो उसका, खून की कमी है और खुराक की भी। बाप बनने वाले हो तुम, उसी जहनी सकून दो। वो तुम्हारी तो उसे जहनी सकून दो, मगर वो तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। दवाइयों का लंबा सा पर्चा तैयार करते हुए, कुछ ना कहते हुए भी डॉक्टर ने सब कुछ कह दिया था। मुराद फर्मा बरदारी से सर हिलाता सुनता रहा, मगर घर आकर उसने सौहलिया को धुनक कर रख दिया। वो दुख से शल होते दिमाग के साथ बिटती रही थी। साली, बेइज्जत करती है मुझे। वो उसकी माँ बहन एक करता का फुड़ाता अपनी इज्जत को लेकर फिक्रमंद था। अपनी बीवी को दूसरों के आगे पेश करने वाला इज्जतदार। शादी से पहले भी तो यारानों को चस्का था तुझे। मंगेतर के होते भी मुझसे यारी लगा ली। अब मेरे यार को खुश करने की बारी आई तो पाकबाज बन रही है। क़यामत आ गई थी। खौफनाक गड़गड़ाहट सौहलिया की समाते फाड़ रही थी। पहाड़ धुनके हुए रुई पहाड़ धुनकी हुई रुई की तरह उड़ रहे थे, मगर नहीं। सौहलिया को यकलत हकीकत का खौफनाक इदराक हुआ, और जीते जी फूकने वाला अजाब था जो मरते दम तक उसे सहना था। वो अपने इश्क से मुर्तद हुई थी, सो वाजिबुल कत्ल थी। एक जगह पर सर झुकाने वालों को जगह जगह सजदे नहीं करना पड़ते। सौल्या बेवकूफ़ थी, जानती नहीं थी कि यार बनाना आसान होता है, मगर उसने तो बुतों को यार बनाया था, और बुत तो निरी मिट्टी हुआ करते हैं। मुराद सिद्दीकी भी मिट्टी का ढेर बन गया था। ये वो दौर था जब उसे टूटकर इम्तियाज़ अहमद याद आया था। उसकी प्रेगनेंसी का सुनकर शायद मुराद को उस पर तरस आ गया, इसीलिए उसकी जान छोड़ दी थी। वो जुए और शराब में गर्क था। माल असबाब तो पहले ही लुट चुका था, अब शानदार सा घर भी बेच डाला, और सौहलिया और वो दो माँ की नन्ही अबीहा को लिए किराए के 2 कमरों में आन पड़ा था। मर जाऊंगी मगर इज्जत बेचने का काम नहीं करूंगी, कि तुम्हारे खानदान का रिवाज होगा। वो नफरत से
वो नफरत से थूक कर बोली। बेशक उसे अपनी तारीफों से भरे रंग बिरंगे अल्फाज अच्छे लगते थे। इम्तियाज अहमद की शराफत से और मुराद सिद्दीकी की बेबाकी पसंद थी, मगर वो इस हद तक बदकिरदार ना थी और ना ही बेराह रवी पर उतरकर उसने शादी से पहले मुराद सिद्दीकी के साथ गलत ताल्लुकात इस्तवार किए थे। मुझे इतने आराम से उसकी बात मान लेती, मगर वो बावर्ची खाने में गया और तेज धार छुरी लाकर सोई हुई 6 माह की अबीहा की गर्दन पर रख दी थी। तेरी तो माँ भी करेगी ये काम। सौलिया की आंखें उबल पड़ी थीं, जैसे किसी ने हाथ डालकर कलेजा बाहर निकाल लिया हो। मुराद, क्या कर रहे हो? बच्ची को छुरी लग जाएगी। वो गिगा कर बोली। ज़िबा कर डालूंगा कसम से, अगर तू आज रात डेरे पर ना गई तो। वो बेरहमी से बोला और जैसी वहशियाना कैफियत में वो था, सौलिया को यकीन था वो अबीहा को ज़बा ही कर डालेगा। उसने बिलखते हुए अपनी बच्ची को बचा लिया था और खुद ज़बा हो गई, लेकिन दूसरा दिन उसके लिए सकून का पैगाम लाया था। जुए के अड्डे पर लड़ाई के दौरान 1-2 बंदे मर गए थे। मुराद सिद्दीकी को भी पुलिस पकड़ कर ले गई। जाने कैसा केस बना, मगर वो 11 सालों के लिए जेल ज़रूर चला गया था। सौलिया जैसे जी जी उठी थी। उस रोज़ वो यूं नहाई जैसे आज ही पैदा हुई हो। कलमा पढ़ पढ़ कर, रगड़ रगड़ कर जिस्म साफ किया और सजदे में गिरी तो उधाड़े मार मार कर रोई थी। बंदगाना नमाज शुरू की तो रफ्ता रफ्ता दिल को मिलने वाले सकून ने खुदा की बारगाह में माफ़ी मिलने की आस को मजबूत कर दिया था। अबीहा स्कूल तो पहले ही जा रही थी। घर का खर्चा पानी चलाने के लिए सोहला ने एक फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली थी, जिससे अच्छी गुजर बसर होने लगी थी। वहाँ फैक्ट्री में उसकी कई औरतों से अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। उसकी सबसे अच्छी सहेली जरीना बनी, मगर कुछ अरसे बाद ही उसे अच्छी नौकरी मिल गई तो वो वहाँ से चली गई। वहाँ का माहौल देखकर तुम्हें भी बुलवा लूंगी। नई फैक्ट्री है, उन्हें काफ़ी वर्कर्स की ज़रूरत है। जरीना ने अपना कहा 2 माह के अंदर ही सच कर दिखाया और सोहलिया को लेकर अपनी फैक्ट्री पहुंच गई थी। अभी मैनेजर साहब आएंगे तो तुम्हारी मुलाकात होगी, वहीं नौकरी पक्की करेंगे। मैंने उनसे बात कर ली है, उन्हें मेहनती और ईमानदार बंदे चाहिए बस। तनख्वाह भी पहली नौकरी से दुगनी है। जरीना खुश थी, मगर उस रोज़ मैनेजर आया ही नहीं। चलो साहब से बात कर लेते हैं, वो भी बड़े खुदा तर्स आदमी है। जरीना पुरएतमाद थी। सोहलिया को उस नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। साहब के पीए ने बताया कि साहब के पास कोई मिलने वाला आया बैठा है। वो दोनों वहीं बैठकर इंतजार करने लगी, मगर जब ग्लास वॉल का पर्दा हवा से लहराकर परे हटा तो सोहलिया की उठी नज़रों पर क़यामत बीत गई थी। वहां अंदर शीशे की दीवार के पार कोई और नहीं, इम्तियाज़ अहमद बैठा था। उसका इमीची। क्या नाम है साहब का? उसने वहशतज़दा अंदाज में जरीना का हाथ दबोचा। इम्तियाज़ साहब हैं, बड़े नेक और बाकिरदार, खुदा तरस इंसान है। वो रुतबुल लिसान थी, मगर सोहलिया तो वहाँ से ऐसे भागी जैसे भूत पीछे लग गए हों। जरीना गश्ते बदिंदा उसके पागलपन को देखती रह गई। कई आवाज़ें भी दी, मगर वो तो मानो पिंजरे से निकला पंछी बन गई थी। शाम को जरीना उसके घर आई तो सख्त नाराज़ थी, मगर सोहलिया को बुखार में सुलगते और अबीहा को रोते पाकर उसकी सारी नाराज़गी उड़नछू हो गई। हाँ, मैं भी कहूँ कि वहाँ से भागी क्यों? इतनी तबीयत खराब थी तो पहले कहती, किसी और दिन चली चलती। सोहले को किसी पल चैन नहीं था। सर को पटकती रोती करलाती, उसके बैन ना समझ में आने वाले थे। जरीना ने उसे डॉक्टर से दवा लाकर दी, घर से सालन रोटी लाकर अबीहा को खिलाया और सोहले को ज़बरदस्ती दलिए के 2-4 चम्मच खिलाकर दवा दे दी थी। अबीहा माँ से लिपट कर लेट गई थी। मैं कल चक्कर लगाऊंगी फैक्ट्री जाने से पहले। जरीना उसे अच्छी तरह दरवाज़ा बंद करने का कहकर जा चुकी थी। सुबह फैक्ट्री जाने से आधा घंटा पहले वो उनके हाथ आई। सुबह फैक्ट्री जाने से आधा घंटा पहले वो उनके यहाँ आई तो सोहलिया की तबीयत बेहतर थी, अगरचे वो गुमसुम सी थी और ठुस्सी बैठी थी। जरीना ने ही नाश्ता बनाकर दोनों माँ बेटी को दिया। तबीयत ठीक है तो चलेगी फैक्ट्री? जरीना ने पूछा। सोहलिया का दिल बिलक उठा था। वो उड़ जाना चाहती थी। वो तो उड़कर जाना चाहती थी इम्तियाज़ अहमद के पास, वो जो इज़्ज़त और गैरत वाला था, वो जो बाकिरदार और रोशन पेशानी वाला था। मगर ये दाग और बदबूदार वजूद लेकर उसके पास कैसे जा सकती थी भला? वो ताउफ़ुन के मारे मुंह न फेर लेता उससे। मुझे अपनी फैक्ट्री का कार्ड दे दो, जब मेरी मर्जी होगी तो चक्कर लगा लूंगी। सोहले ने बामुश्किल कहा। अभी तो मेरे पास नहीं, आज मैनेजर से ले लूंगी। जरीना जल्दी से बोली थी। उसकी फैक्ट्री का टाइम हो गया था और वो जब अगले रोज़ जरीना ने उसे इम्तियाज़ अहमद के नाम का विजिटिंग कार्ड ला कर दिया तो मुट्ठी में कोई हीरा दबोच बैठी थी। जरीना के जाने के बाद उसने चमकते हरूफ को चूम लिया, आंखों से लगाया और बेतरा रोई। मैंने तुम्हें नहीं खोया था इम्तियाज़ अहमद, हक की राह ही खो दी थी। और फिर उसने वो विजिटिंग कार्ड अपने संदूक में कपड़ों की तहों के नीचे बिछे अखबार के नीचे रख दिया था। वो अपनी ज़िंदगी में खुलने वाले ताज़ा हवा के इस रोज़न को बंद नहीं करना चाहती थी।
اون کمرے میں دستک دے کر داخل ہوا تو ثانیہ اس لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ اون کو دیکھ کر وہ لڑکی جھجک کر خاموش ہو گئی۔ یہ ثانیہ نے تعارف کروانے کو جیسے موزوں الفاظ ڈھونڈے۔ اون کے کان کھڑے ہو گئے مگر لمحہ بھر سوچنے کے بعد وہ اطمینان سے بولی، یہ وہ موصوف ہیں جن کی گاڑی نے تمہیں ٹکر ماری ہے۔ اون تلملا اٹھا، مائنڈ یو میں نے نہیں ماری، یہ خود میری گاڑی کے آگے آئی تھیں۔ ایک ہی بات ہے۔ ثانیہ نے کندھے اچکائے۔ نہیں، ابیہا کی زبان لڑکھڑائی۔ غلطی میری ہی ہے، ایک تو موسم خراب تھا، مجھے ہاسٹل سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ موٹر سائیکل پر کوئی بدتمیز سے لڑکے تھے، میں بھاگی تو بے دہانی میں روڈ پر آ نکلی۔ اب اگر تم بہتر محسوس کر رہی ہو تو ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ثانیہ نے دوستانہ انداز میں کہا تو اس نے اسباب میں سر ہلایا، حالانکہ ابھی بھی اس کا دماغ سن کیفیت میں تھا۔ سر کی چوٹ میں ٹیس اٹھ رہی تھی۔ تم کیسے آئی ہو؟ اون نے ثانیہ سے پوچھا تو اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، ٹیکسی سے آئی تھی۔ اوکے تو پھر انہیں ساتھ لے کر باہر چلو اور گاڑی میں بیٹھو۔ تمام چارجز معز ادا کر گیا تھا۔ ثانیہ یوں بھی ابھی اون کو اتنی لفٹ نہ کرواتی مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ ابیہا کو اس کے گھر پہنچانا تھا۔ اکیلے اون کے ساتھ شاید وہ نہ جاتی۔ وہ خاموشی سے ابیہا کے ساتھ گاڑی تک چلی آئی تھی۔ تم نے ماموں کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ کیا ہے؟ وہ اسے گھور کر پوچھ رہی تھی۔ کہاں، ابھی تو لے کر آیا ہوں ریسٹورنٹ سے۔ وہ بے اختیار بولا، پھر جلدی سے تصحیح کی، بس آتے آتے ہی ان سے ٹکر ہو گئی۔ اگر اپنی آنکھوں سے صحیح کام لو تو تم سے اتنی غلطیاں نہ ہوں۔ ثانیہ نے طنز کیا کیا نہ جتا دیا تھا۔ اون نے بیک ویو مرر اس پر سیٹ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، اب تو صحیح سے کام لیتا ہوں نا، مگر لوگ پہلے کی خطائیں بھولنے کو تیار ہی نہیں۔ وہ سر جھٹک کر ابیہا سے ایڈریس پوچھنے لگی۔ گرلز ہاسٹل میں رہتی ہوں میں۔ اس نے ایڈریس بتا کر سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ دماغ اس قدر شل ہو رہا تھا کہ کسی ایک سوچ پر مرتکز ہی نہیں ہو پا رہا تھا، سو آنکھیں بند کیے دماغ کو سکون دینے کی صحیح کرنے لگی۔ ابیہا کو ہاسٹل ڈراپ کرنے کے بعد اون ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ثانیہ کا انتظار کر رہا تھا، جو ابیہا کو اندر چھوڑنے گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مستقل مسکراہٹ کا ڈیرا تھا۔ معز کی مہربانی سے آج وہ وقت آ گیا تھا جس کے بارے میں وہ صرف خوابوں اور خیالوں میں ہی سوچا کرتا تھا۔ ثانیہ ہاسٹل کے گیٹ سے باہر آئی تو وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا، مگر وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے سڑک پر نظریں دوڑانے لگی۔ اون نے کھڑکی سے منہ باہر نکالا، آؤ نا، کیا دیکھ رہی ہو؟ ٹیکسی؟ نہایت اطمینان سے کہا گیا۔ اون کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ٹیکسی کیوں؟ گاڑی میں بیٹھو۔ میں ٹیکسی میں ہی آئی تھی، تمہارے ساتھ آنا تو مجبوری تھی۔ اس کا انداز صفا چٹ تھا۔ وہ منتیں کروانے والے موڈ میں تھی اور اون جی جان سے منتیں کرنے کے موڈ میں۔ کم آن ثانی یار، اب غصہ جانے بھی دو۔ کیسا غصہ؟ مجھے تو کوئی غصہ نہیں، وہ نارمل انداز میں بولی۔ تو پھر ناراض کیوں ہو مجھ سے؟ اون نے بچوں کی طرح پوچھا۔ میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ ہر انسان کو اپنی مرضی سے زندگی جینے کا حق حاصل ہے۔ تم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو، میں اپنے۔ اس نے شانے اچکائے۔ اون نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی مگر اس کا پراعتماد انداز اور ذات کا تفاخر اسے بہت جاذب نظر بنا رہا تھا۔ وہ بولتی تو اون کی نگاہ اس کے لبوں سے ہٹتی نہیں تھی۔ اب بھی یہی ہوا، وہ بے خود سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے جمود سے وہ جذبت ہوئی تھی۔ مجھے گھورنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اون نے ونڈو اسکرین کے پار نظر جمائی اور ہارن پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ 1 سیکنڈ، 2، 3، 4، 5۔ وہ تیزی سے کھڑکی پر جھکی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جب تک تم گاڑی میں نہیں بیٹھو گی میں یہ بدتمیزی کرتا رہوں گا۔ وہ اطمینان سے بولا مگر ہارن سے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ وہ اس کی اس حرکت پر پاؤں پٹکتی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ میں صرف ماموں جان کی گاڑی کے خیال سے بیٹھ رہی ہوں۔ ان کی مسکراہٹ پر اس نے چڑھ کر جتانے والے انداز میں کہا تو اس نے برجستہ جواب دیا، کبھی ماموں کے خیال سے ان کے بیٹے پر بھی نظر کرم کر دو۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلی۔ گاڑی چلاؤ ورنہ اب کی بار اتری تو کبھی نہیں بیٹھوں گی، ڈپٹ کر کہا اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی تھی۔ اون نے شرافت سے گاڑی چلا دی۔ موسم بے حد سرد مگر خوبصورت تھا۔ اون کے دل کا موسم تو باہر کے موسم سے بھی زیادہ حسین ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری ثانیہ، میں جانتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اسے تمہارا دل دکھا ہوگا، مگر اب میں ہی اپنے کہے کا مداوع کرنا چاہتا ہوں تو تم چانس ہی نہیں دے رہی۔ اون نے مسکینیت طاری کرتے کہا، تم بار بار مجھ سے معذرت مت کرو اون۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ مجھے تم سے معذرتیں کروانے کا شوق نہیں، مگر معاف کرنا، مجھے اب تمہارے لفظوں پر اعتبار نہیں رہا۔ کیا مطلب؟ میں سچ میں شرمندہ ہوں۔ اون نے اپنے لفظوں پر زور دیا تھا۔ تم نے کہلوایا تھا کہ تم مجھ جیسی پینڈو اور فرش کی لپائی کرنے والی گنوار لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ ثانیہ نے اسے یاد دلایا تھا۔
वो भी तुम्हारे अल्फाज थे और ये माजरत भी। अब मैं किसे सच मानूं? वो कतियत से पूछ रही थी। ओन लाजवाब होने लगा। झूठ नहीं बोलूंगा सानी, मेरा ख्वाब था कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी और ज़हीन हो। तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा पड़ा कि मेरा दिल टूट गया था। मगर जब मुझे पता चला कि तुम्हारी असलियत कुछ और है तो। ओन ने भी संजीदा अंदाज अपनाया, मगर सानिया ने बीच में ही उसकी बात काट दी। मगर मैं कैसे एतबार करूं? जाहिर है कि मर मिटने वाले मर्द कभी भी मेरा आइडियल नहीं रहे। उसका अंदाज कड़वा था। तुम भी तो मुझे ज़ाहिरी तौर पर ही देख रही हो। वो नाराज़ हुआ। बहरहाल अभी मैं कोई भी फैसला नहीं कर सकती जब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती। वो आराम से बोली। बड़ी फुप्पो का घर आ गया था। आजकल सानिया वहीं रह रही थी। मगर तुम लंदन नहीं जाओगी। वो तरने लगी जब ओन ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। वो गाड़ी से उतरकर शीशे में झुकी। क्यों? अकेली क्या करोगी जाकर? थोड़ा वेट कर लो तो हनीमून पर लेकर जाऊंगा। उनकी जुबान फिसली तो सानिया के चेहरे पर गुस्से और हया के दिलकश रंग उतरे थे। बदतमीज। वो दांत कचकचाकर गेट की तरफ बढ़ गई। ओन सर पर हाथ फेर कर रह गया। सानिया बीबी, तुम्हें भी अपने इश्क में मुब्तला न किया तो ओन अब्बास नाम नहीं। खुद कलामी करते उसने गाड़ी स्टार्ट की तो उसका जहन कहीं और ही उड़ाने भर रहा था। या अल्लाह! हिना उसके माथे की बैंडेज देखकर परेशान हो उठी थी। पकड़कर उसे बिस्तर पर लिटाया। क्या, क्यों, कैसे? अबीहा ने उसके तमाम सवालों का तफसीली जवाब दिया था। मगर तुम्हें मुसीबत क्या पड़ी थी अकेले निकलने की, वो भी इतने खराब मौसम में? हिना ने चाय का पानी रखते हुए उसे घूरा था। बैंक जाना था। परसों फीस जमा कराने की आखिरी तारीख है। बस वहां से निकली तो मोटरसाइकिल पर दो लड़के पीछे पड़ गए। वो कहते कहते चुप सी हो गई। फिर एकदम से उठ बैठी और मुतवहिश अंदाज में इधर उधर हाथ मारने लगी। पर्स, मेरा पर्स कहाँ है? कौन सा पर्स? अभी तो तुम खाली हाथ आई हो। हिना उसके करीब आते हुए बोली। अबीहा अब उठकर बिस्तर की चादर झाड़ रही थी। उसके हाथ पांव कपकपाने लगे। हिना ने उसकी हालत देखते उसे बिस्तर पर बिठाया तो सर हाथों में थाम कर रो दी। पता नहीं मेरा पर्स कहाँ गुम हो गया। हॉस्टल के ड्यूज और फीस मैंने सारे पैसे निकलवा लिए थे। इन्होंने तासुब से उसे देखा। बैग ले जाती, उसमें पर्स रखती। तुम्हें तो पता है यहाँ से बैंक कितना नज़दीक है। मुझे तो वहम भी नहीं था कि ऐसा होगा। जब मैं गाड़ी से टकराई तो पर्स मेरे मेरे पास ही था। इसके बाद वो होश में आई तो अस्पताल में थी। उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। लास्ट सेमेस्टर की फीस और हॉस्टल के ड्यूज अदा करने के अदा करने बहुत ज़रूरी थे और आज तो वो बैंक से इस माह की सारी रकम निकलवा लाई थी। रो मत यार, कुछ सोचते हैं। हिना ने उसे तसल्ली दी। कोई धोखेबाज ही होंगे जिनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने ही तुम्हारा पर्स उड़ाया होगा। ऐसे लग तो नहीं रहे थे वो बेबसी से बोली, फिर सहमे हुए अंदाज में पूछने लगी। हिना, अब क्या होगा? सारे पैसे चले गए। तो घर से और मंगवा लो, बल्कि अपने पापा को अपने एक्सीडेंट के मुतालिक इन्फॉर्म करोगी तो फ़ौरन ही पैसे भिजवा देंगे। हिना ने चुटकी बजाई और जाकर चाय बनाने लगी। अबीहा पर तो जैसे छोटी मोटी सी कयामत ही टूट पड़ी थी। उस दिन वाले वाक़ये के बाद वो तहैया कर चुकी थी कि अब खुद से कभी इम्तियाज़ अहमद से राब्ता नहीं करेगी। मगर किस्मत उसे फिर उसी मोड़ पर ले आई थी। ये सौल्या ही जानती थी कि कैसे उसने अपने रोते करलाते दिल को संभाला था। उसका जी चाहता इम्तियाज़ अहमद के सामने भिखारन बनकर खड़ी हो जाए और उसका रद्द-ए-अमल देखे। इसी सोच के तहत वो कई बार उसकी फैक्ट्री भी गई थी। शहर के आखिरी कोने तक जाने में उसके सैकड़ों रुपए भी खर्च होते। कभी तो वो आधा रास्ता पैदल चलती और कभी आधा रिक्शे पर। मगर इम्तियाज़ अहमद पर निगाह पड़ते ही वो चादर से मुंह ढांप लेती। वो वैसा ही पुरतमकिनत और वजीह था, चेहरे पर अजीब सा हुज़न और गहरी संजीदगी की छाप। ज़रीना ने कहा था, साहब बहुत बाकिरदार हैं। सौल्या जानती थी वो वाकई बाकिरदार है और ये उसके किरदार की हया थी जो सौल्या को उसके सामने आने से रोकती थी। क्या बताऊंगी उसे? ये बदन की इमारत कैसे खंडर बन गई? मर ना जाऊंगी? मुराद सिद्दीकी की बदकिरदारी की दास्तान सुनाते। वो क्या सोचेगा? इतना उसे कितना दुख होगा ये जानकर के तराजू के दूसरे पलड़े में उसके मुकाबिल जो शख्स कभी सौलिया को वजनी लगा था वो किरदार का कितना हल्का निकला। वो पूछेगा, सौलिया तुम मुझे उस मर्द के मुकाबले में धुतकार कर चली गई थी, तो क्या जवाब होगा मेरे पास? वो कोटज़दा फकीरनी की तरह फुटपाथ पर घंटों के गिर वो कोटज़दा फकीरनी की तरह फुटपाथ पर घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे हाँफती रहती, मगर इम्तियाज़ अहमद के सामने जाने की हिम्मत ना कर पाती। वो दिन रात में एक बार लाज़मी इम्तियाज़ अहमद का विज़िटिंग कार्ड निकाल कर देखती। उस पर छपा इम्तियाज़ अहमद का नाम और फ़ोन नंबर उसे हिफ्ज़ हो चुके थे, मगर वो फिर भी रोज़ाना वो कार्ड निकाल कर देखती, पढ़ती और चूमती आंखों से लगा लेती।
یہ وہ نعمت تھی جو اس نے خود ٹھکرا دی تھی، اور نعمتوں کو ٹھکرانے والے خود بہت ٹھکرائے جاتے ہیں۔ وہ اندر ہی اندر جانے کون کون سے روک لگا بیٹھی تھی۔ دل کے آس پاس اٹھنے والا ہلکا ہلکا درد کبھی کبھی اسے خوفزدہ کر دیتا، مگر اس کے پاس ٹیسٹ کروانے کے لیے رقم نہیں تھی، تو زندگی کی گاڑی بس چلتی رہی۔ ہاں، مگر اس میں امتیاز احمد نامی ایک درس پیدا ہو گئی تھی، جہاں سے آنے والی ہوا بہت سبک اور تر و تازہ تھی۔ ابیحہ کی پریشانی حد سے سوا تھی۔ وارڈن نے ہاسٹل کی فیس جمع کروانے کے لیے تو اسے 1 ہفتے کی مہلت دے دی تھی، مگر کالج کی فیس جمع کروانا تو لازمی تھا، ورنہ اسے ایگزامس میں بیٹھنے کی اجازت نہ ملتی۔ آئی ایم سوری ویا، تمہیں تو پتا ہے کہ میں اپنی پاکٹ منی کیسے اڑاتی ہوں، اور ممی پاپا یہاں ہے نہیں، بھائی سے بھی کوئی رابطہ نہیں، ورنہ میں ہی کچھ کر دیتی۔ ہنا شرمندہ تھی۔ اگر وہ حواس میں ہوتی تو اس کے لنگڑے لولے جھوٹ پکڑ لیتی، مگر اس وقت تو اسے صرف کالج فیس کی فکر تھی۔ صرف 2 دن ہے ہنا، مجھے ہر حال میں ایگزامس میں بیٹھنا ہے، وہ وجے لہجے میں بولی۔ تم چاہو تو میں اپنے انکل سے مدد مانگ سکتی ہوں، میرے چچا، تم گئی تو تھی ان کے ہاں میرے ساتھ، ہنا نے آفر کی تھی۔ اگر تم خود ان سے بات کرو تو وہ فوراً ہی تمہاری مدد کریں گے۔ ابیحہ کو عجیب سے ماحول والا وہ گھر اور ہنا کے چچا یاد آئے تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں، میں گھر فون کر کے دیکھتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ ہنا کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو سفینہ کو روتے ہوئے پایا تھا۔ عزت اسی کو کال کر رہا تھا۔ ابو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، امتیاز احمد کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ دونوں بھائیوں نے فوری طور پر انہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور شہر کے بہترین ہسپتال میں لے آئے تھے۔ امتیاز احمد کو ICU میں لے جایا گیا تھا۔ سفینہ اور زارا کو وہ ساتھ نہیں لائے تھے، مگر سفینہ موبائل پر مسلسل عزت سے رابطے میں تھی۔ آپ گھر پر ہی رہیں اور دعا کریں، یہاں آئیں گی تو ہم بھی ڈسٹرب ہوں گے، معیز نے انہیں سختی سے روکا تھا۔ فوری ٹریٹمنٹ سے امتیاز احمد کی حالت کچھ سنبھلی، مگر ابھی بھی ان کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی۔ دونوں بھائی جیسے ادموئے ہو گئے تھے۔ باپ کی اہمیت تو اپنی جگہ مسلم تھی، مگر آج جب امتیاز احمد ہاتھوں سے جاتے محسوس ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ تو دل تھے، دل کی دھڑکن تھے، ان کی سانس تھے، وہ تو ان کی پوری زندگی تھے۔ اور زندگی دور جانے لگے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، وہ دونوں بھی اسی کیفیت میں تھے۔ پچھلے 6 گھنٹوں سے ایک پاؤں پر کھڑے باپ کی ایک نظر کی متلاشی، خدا جانے کیا ہونے والا تھا۔ امتیاز احمد کا نمبر ڈائل کر کر کے ابیحہ کی انگلی تھک گئی تھی، مگر شاید وہ آفس سے نکل چکے تھے۔ اس نے اپنے موبائل سے ان کا نمبر ملایا۔ اس سے پہلے بھی وہ ان کا موبائل نمبر ٹرائی کرتی رہی تھی، مگر مسلسل بیل جانے کے باوجود انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ ابیحہ کا دل جیسے بند ہونے کو تھا۔ اس سال امتحان میں نہ بیٹھنا مطلب 1 سال اور، جبکہ اسے جلد سے جلد تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اسی وقت کسی نے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ ہیلو، کسی عورت کی آواز پر گھبرا کر ابیحہ نے لائن کاٹ دی۔ شاید سفینہ یا زارا میں سے کسی نے کال ریسیو کی تھی۔ یا اللہ رحم کر دے، وہ بے بس تھی، خدا کو پکار سکتی تھی، سو پکارے گئی۔ 18 گھنٹوں کے بعد امتیاز احمد کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس دوران ان کی ہارٹ سرجری بھی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اب ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ سفینہ اور زارا اسپتال آ چکی تھیں۔ رو رو کر ان کا برا حال تھا۔ اب وہ بہتر ہیں ماما، پلیز ایسی حالت لے کر ان کے سامنے مت جائیے گا۔ زارا تم بھی خود کو سنبھالو، معیز نے انہیں تنبیہ کی تھی۔ معیز کچھ ضروری چیزیں لینے گھر آیا تو ساتھ ہی شاپر لے کر کپڑے بھی تبدیل کر لیے۔ واپس جا کر وہ عزت کو گھر بھیجنے والا تھا۔ وہ وارڈروب سے امتیاز احمد کے کپڑے نکال رہا تھا جب سائڈ ٹیبل پر پڑا ان کا موبائل فون بجنے لگا۔ معیز نے چونک کر دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا تھا۔ ابیحہ کی کال تھی۔ اس نے لب کھینچے اور کال ریسیو کر لی۔ ہیلو ہیلو، میں ابیحہ، میں کب سے آپ کو فون ملا رہی ہوں، مگر آپ کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ کل میں بینک سے سارے پیسے لے آئی تھی، ہاسٹل کے ڈیوز بھی اور کالج فیس بھی۔ راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا پرس وہیں گر گیا، سارے پیسے گم ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ بے ربط انداز میں وہ تیز تیز سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، شاید لائن کٹ جانے کا ڈر ہو۔ پھر وہ رونے لگی۔ معیز کے وجود میں جیسے کوئی شرارہ سا لپکا۔ کاش کہ تم بھی ہماری زندگی سے ایسے ہی گم ہو جاؤ، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا تو ابیحہ سن ہو گئی۔ معیز نے موبائل سوئچ آف کر کے وہیں ڈال دیا اور چیزیں سمیٹ کر نوکروں کو ہدایت جاری کرتا گھر سے نکل آیا تھا۔ اس کا ذہن منتشر تھا۔ ابھی تک گھر والوں کے علاوہ کسی کو بھی امتیاز احمد کی خرابی تباہ کی اطلاع نہ دی گئی تھی۔ کچھ خیال آنے پر معیز نے آفس فون کر کے امتیاز احمد کے PA کو ان کی طبیعت کی معمولی خرابی کا بتایا اور مینیجر کو بھی اگلے 1 ہفتے تک کی تمام میٹنگز کینسل کروا دی تھیں۔ گاڑی اسپتال کی طرف تیزی سے رواں تھی۔ صالحہ نے بہت مرتبہ اپنے والدین کے پاس لوٹنے کا سوچا،
لیکن اگر بات صرف مراد صدیقی کی بے وفائی کی ہوتی تو جا کر ماں باپ سے دکھڑا رو لیتی، ناک رگڑ کر معافی مانگ لیتی۔ اب یہ سب کچھ وہ اپنے ماں باپ کو کس منہ سے بتاتی؟ انہوں نے تو اسے بیاتے ہی کہہ دیا کہ وہ انہیں مرا سمجھ لے۔ مراد صدیقی کو جیل گئے 7 سال ہونے کو تھے۔ اب یہاں 10ویں کا امتحان دے چکی تھی اور صالحہ اپنے اندر جانے کون کون سی بیماریاں لیے بستر پر آن پڑی تھی۔ ابیہ کی تو جان پر بن آئی، ایک ماں ہی کا سہارا تھا، وہ بھی ہاتھوں سے زیادہ دکھائی دیتا۔ ماں نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی، اسے ماں کی بے وقوفی پر افسوس ہوا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مراد صدیقی اس کا باپ تھا اور یہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ صالحہ بمشکل گھر کی دال روٹی چلا رہی تھی، مگر اب جب بستر پر پڑی تو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اس پر مستضاد مراد صدیقی کی واپسی۔ ابیہ چھت پر کپڑے اتارنے گئی تھی، دروازہ مسلسل دھڑ دھڑائے جانے پر صالحہ نے بدقت تمام اٹھ کر دروازہ کھولا تو لگا جہنم کا دروازہ کھول دیا ہو۔ اس کے بدن کی جان ٹوٹنے لگی تھی۔ ارے واہ میری بلبل، خوشی سے سکتا ہو گیا کیا؟ کہاں تو 11 سال اور کہاں 7 سال میں ہی واپسی۔ وہ چہکتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ اسی وقت ابیہ چھت پر کپڑوں کا ڈھیر لیے نیچے آئی اور کپڑے چارپائی پر رکھ دیے تھے۔ مراد کو دیکھ کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ آہا، یہ میری دولت ہے، میری کل کائنات۔ ابیہ کا بازو دبوچ کر اسے سامنے کیے دیکھتا، چمکتی آنکھوں والا یہ کوئی باپ نہیں بلکہ گندی نظروں والا شیطان تھا۔ صالحہ کے کمزور وجود میں جیسے بجلی سی دوڑی تھی۔ اس نے لپک کر ابیہ کا بازو چھڑایا۔ جاؤ جا کے باپ کے لیے پانی لے کر آؤ۔ ابیہ خوفزدہ ہرنی کی طرح وہاں سے بھاگی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک سے دیکھنے تو دیتی، بالکل تیری طرح قیامت نکلی ہے یہ بھی، وہ کہہ رہا تھا۔ صالحہ کا دل جیسے کسی نے کچل ڈالا ہو۔ اس کا جی چاہا مراد صدیقی کے منہ پر تھوک دے، جو اپنی بیٹی پر بجائے شفقت کی شیطانیت بھری نظر ڈال رہا تھا۔ تجھے کیا ہو گیا ہے الو کی پٹھی؟ صالحہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ راہ بھٹکنے کی کیسی کڑی سزا پائی تھی اس نے۔ مراد کو افسوس ہوا، کمائی کا بڑا ذریعہ ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ اس کے اب بھی وہی رنگ ڈھنگ تھے، آتے ہی شراب اور جوا شروع۔ صالحہ مرنے کو تھی، مگر پوری جان لڑا کر چوکنی ہو کر بیٹی کی حفاظت کرتی۔ مراد کو دوسرے کمرے میں سلا کر خود ساتھ والے کمرے میں ابیہ کے ساتھ کنڈی لگا کر ایک ہی بستر پر سوتی۔ اسے مراد پر اعتبار نہیں تھا، وہ غلاظت کے کسی بھی گڑھے میں گر سکتا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جس سے صالحہ ڈرتی تھی۔ مراد کا کسی سے جھگڑا ہوا اور وہ جھگڑا گھر تک آن پہنچا۔ 10 لاکھ جوئے میں ہارا ہے یہ، اور اب جیب سے پوٹی کوڑی نہیں نکال رہا۔ کف اڑاتا شخص اور ساتھ میں مراد کو قابو کیے اور شخص کی ہواری بھی تھے۔ مراد کا سارا نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ صبر کرو چپار بھائی، ایک ایک پائی چکا دوں گا۔ ارے تیری تو بکواس کرتا ہے سالے حرامی، اتنی گندی گالیاں۔ صالحہ ڈوب مرنے کو تھی۔ چھوٹا سا گھر تھا، کہاں چھپتی اور کہاں ہیرے جیسی بیٹی کو چھپاتی۔ میں آج پیسہ لے کر ہی جاؤں گا، چاہے مکان بیچ، چاہے اپنی عزت۔ وہ شخص لال آنکھیں لیے اڑایا تھا، ایک ہاتھ کھینچ کر مارا۔ مراد بلبلانے لگا، خدا کی قسم مکان کرائے کا ہے؟ کچھ بھی کر، مگر مجھے میری رقم آج ہی چاہیے۔ اس شخص کا ارادہ اٹل تھا۔ بندی چلے گی؟ مراد کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ کون یہ؟ اس شخص نے آنکھ سے نحیف اور نژاد صالحہ کی طرف اشارہ کیا تو انداز میں حقارت تھی۔ نہیں، میری بیٹی ہے، قیامت ہے قیامت۔ وہ پرجوش سا بولا تو صالحہ کے کمزور وجود میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ اچھل کر مراد پر جھپٹی اور ناخنوں سے اس کا چہرہ نوچ لیا۔ بے غیرت، خبردار جو اپنی گندی زبان سے میری بیٹی کا نام لیا ہو تو۔ مراد نے وہیں سب کے بیچ صالحہ کو ٹھڈوں اور تھپڑوں پر رکھ لیا تھا۔ ابیہ چیختی ہوئی دوسرے کمرے سے نکل آئی تھی۔ جبار بھائی نے پسندیدہ نظروں سے مکھن ملائی جیسی اس نفیس کلی کو دیکھا۔ وہ ماں کو باہوں میں چھپا کر بیٹھ گئی تھی۔ چل بھائی مراد، سودا منظور ہے مجھے، بندی بنا کر لے کر جاؤں گا 10 لاکھ کے بدلے سے۔ اس کی نظریں ابیہ سے گویا چپک سی گئی تھیں۔ مرتی ہوئی صالحہ تڑپ اٹھی۔ میں دوں گی 10 لاکھ، مجھے بس 2 دن کی مہلت دے دو، میں 10 لاکھ دوں گی۔ جبار بھائی کے لیے یہ آفر بھی پرکشش ہے، مگر تیسرے دن تیری اس مکھن ملائی کو اٹھا کر لے جاؤں گا میں۔ وہ خبیث ہنسی کے ساتھ بولا تھا۔ صالحہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے آنسو بہاتی رہی، مگر بہرحال وہ اسے 2 دن کی مہلت دے گیا تھا۔ مراد صدیقی متحیر تھا۔ کہاں دبا کے رکھا ہے خزانہ؟ کیا میرے پیچھے بھی دھندا کرتی رہی؟ میں امتیاز احمد کو بلاؤں گی۔ وہ ایک نئی ہمت کے ساتھ اٹھی تھی۔ امتیاز احمد کون؟ وہ بھول چکا تھا۔ صالحہ کے دل میں ٹیس اٹھی۔ جب آئے گا تو دیکھ لینا، وہ پیسہ دے گا، مگر اس کے بعد تیرا نہ مجھ سے کوئی تعلق ہوگا نہ ہی میری بیٹی سے۔ وہ کرختگی سے بولی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، 5 لاکھ مجھے بھی نکلوا دے، پھر میری شکل بھی نہیں دیکھے گی تو۔ وہ واقعی بغیرت تھا، شیطان تھا۔ صالحہ نے لرزتے کپکپاتے ہاتھوں سے امتیاز احمد کا نمبر ملایا تھا جو اب تک اس کے دل پر نقش ہو چکا تھا۔ ہیلو، یہ امتیاز احمد کا لہجہ تھا، اس کے امید جی کی آواز تھی۔ صالحہ سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔
وہ پریشان ہو گیا۔ کون بات کر رہا ہے؟ ہیلو؟ میں، صالحہ۔ بدکار، وہ بولی تو دل کرلایا تھا۔ دوسری طرف امتیاز کو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ وہ یقیناً شوق تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے امتیاز احمد۔ تم تم آج ابھی اسی وقت میرے گھر آ جاؤ۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی۔ امتیاز تو ویسے ہی اس کے لیے موم تھا، کیوں نہ پگھلتا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں وہ اس کے مقابل تھا۔ صالحہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھٹ گئیں۔ اچھا، تو پرانے منگیتر کو بلایا ہے تو نے؟ مراد صدیقی ہنستا ہوا چھت سے نیچے اترا تھا، مگر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہی کہاں تھے۔ صالحہ، یہ تم ہو؟ وہ بے یقین تھا۔ وہ سونے چاندی جیسی لڑکی، اور کہاں یہ بدرنگا پیتل۔ مجھے صالحہ مت کہو امتیاز احمد، صالحہ تو کب کی مر چکی، تم سے جدا ہوتے ہی مر گئی تھی وہ تو۔ صالحہ بلک کر روئی تھی۔ امتیاز احمد کو بہت کچھ اندیکھا اور انسنا بھی سمجھ میں آ گیا تھا۔ باقی صالحہ نے اسے بتا دیا، ہاتھ جوڑے۔ میری بیٹی جوئے پر لگ رہی ہے امتیاز، میں تو نہ بچ سکی، مگر اسے بچا لو۔ میں دوں گا 15 لاکھ۔ امتیاز نے مزید کچھ نہ سنا تھا۔ تم لوگ میرے ساتھ چلو گی؟ ارے ایسے کیسے؟ نام محرم کے ہاتھ اپنی بیٹی سونپ دوں میں؟ یوں ہی نہیں بھیجوں گا میں اسے۔ مراد بہت غیرت مند باپ بن کر چیخا، مستقل کمائی کا ذریعہ جو ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ امتیاز احمد، نکاح کر لو میری بیٹی سے۔ صالحہ کی سانسیں تنگ پڑ رہی تھیں۔ امتیاز احمد یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ رو پڑا تھا۔ ہاں، نکاح کر کے لے جاؤں گا، وہ سرگوشی میں بولا تو صالحہ کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ صالحہ نے تفاخرانہ نظروں سے مراد کو دیکھا۔ امتیاز احمد موبائل لیے اپنے بیٹے کو فوری طور پر 15 لاکھ روپے لے کر وہاں پہنچنے کا کہہ رہے تھے۔ اسی شام 15 لاکھ کی ادائیگی ہوئی، نکاح کی سنت ادا کی گئی، اور امتیاز احمد اپنے ساتھ ابیہا کو لے کر سیدھے ہوٹل میں گئے۔ 2 دنوں سے وہاں رکھا اور اس کا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا۔ رہائش کے لیے گرلز ہاسٹل تھا، تبھی اب تک یہ سلسلہ جاری و ساری تھا۔ 2 دن بعد ہی انہیں صالحہ کے مرنے کی خبر مل گئی۔ ابیہا کے لیے واپسی کا آخری در بھی بند ہو گیا۔ امتیاز احمد کی حالت پہلے سے اب کافی بہتر تھی، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں معیز کے دل کو عجیب سا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ ابھی سفینہ اور زارا آنے والی تھی، اور وہ امتیاز احمد کے پاس اکیلا تھا۔ بزنس بہت ڈاؤن جا رہا ہے، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ ویسے آرام کرنے کا یہ طریقہ کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہے۔ وہ انہیں بہلا رہا تھا۔ میں بہت تھک گیا ہوں معیز، اب تم کاروبار سنبھال لو۔ مجھے لگتا ہے میرے مستقل آرام کے دن آ گئے ہیں، وہ عجیب سے لہجے میں کہتے معیز کے دل کو خدشات سے بوجھل کر گئے تھے۔ ہرگز نہیں، آپ جلدی سے ٹھیک ہوں اور اپنے مسئلوں سے خود نپٹیں۔ میں یہ درد سر نہیں لینے والا، معیز نے ان کا دھیان بٹانے کے لیے گویا ڈپٹ کر کہا۔ معیز، وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگے، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ معیز بھونچکا رہ گیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے ان پر جھکا، ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ صدمے کی کیفیت میں گھر گیا تھا۔ ابو، بی بریو، اب آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ معیز، میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے پاس بہت کم وقت ہے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ معیز جذباتی ہو کر انہیں ٹوک گیا تھا۔ خدا آپ کو صحت اور تندرستی دے ابو۔ مجھے کہنے دو معیز، میری سانسیں تنگ پڑ رہی ہیں، مگر ابیہا کا خیال مجھے سونے نہیں دیتا۔ وہ شدید دکھ کے ہزار میں تھے۔ اپنے ہاتھ کی گرفت میں معیز نے ان کا ہاتھ لرزتا ہوا محسوس کیا تھا۔ میں نے وصیت میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں معیز، وکیل سے ملو گے تو وہ تمہیں سمجھا دے گا، مگر تم سے میں ایک وعدہ چاہتا ہوں معیز۔ ان کے لب و لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اندر داخل ہوتی سفینہ ادھر ہی ٹھٹک گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ابیہا در در کی ٹھوکریں نہ کھائے، وہ صالحہ کی نشانی ہے معیز۔ کیا تم میری آخری خواہش سمجھ کر اسے میرے گھر میں مقام نہیں دلاؤ گے؟ وہ بڑی آس سے پوچھ رہے تھے۔ معیز کا دل جیسے کوئی شکنجے میں جکڑنے لگا، انہیں بہلانا چاہا تھا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں ابو، پھر اس موضوع پر بات کریں گے۔ نہیں معیز، وہ صالحہ کے مرنے کے بعد بالکل اکیلی ہو گئی ہے، اور وہ اکیلی اس دنیا میں کہاں ٹھوکریں کھاتی پھرے گی۔ تبھی تو صالحہ نے مجبور ہو کر اسے میرے نکاح میں دینے جیسا بے جوڑ فیصلہ کیا تھا۔ میں اس نکاح کو نبھانا چاہتا ہوں معیز۔ اگر میری زندگی میں ابیہا رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے، صالحہ کی تصویر مجھے اپنے آس پاس چلتی نظر آئے، تو شاید آخری سانسیں آسان ہو جائیں۔ معیز گنگ سا سن رہا تھا، اور ادھ کھلے دروازے کے باہر کھڑی سفینہ آج برسوں کے بعد ہوا میں معلق تھی۔ ان کی رنگت سفید پڑ گئی تھی۔ ابیہا کا ذہن بالکل سن تھا، نہ تو وہ ہاسٹل کے واجبات ادا ہوئے اور نہ ہی ایگزامز کی فیس جمع ہو سکی تھی۔ وہ 2 دن تڑپتی رہی، مگر کوئی سبیل نہ بنی۔ ہنا نے اس کی مجبوری دیکھی، مگر وہ بیچاری خود بہت مجبور تھی، سو وہ منہ زبانی ہی بس ہمدردی کرتی رہی۔ امتیاز احمد کے آفس کا فون پی اے نے اٹینڈ کیا اور ان کی بیماری کی خبر سنا دی تھی۔ موبائل ان کا آف تھا، اور ان کے علاوہ وہ کسی اور کو جانتی ہی نہیں تھی شہر میں۔ وہ بالکل لٹی پٹی بیٹھی تھی۔ فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ گزر چکی تھی،
اور آج ہاسٹل میں اس کا آخری دن تھا۔ وہ رو رو کر تھک چکی تھی۔ اب جبکہ ہر آس ہر امید ختم ہو چکی تھی تو وہ شل ہوتے دماغ کے ساتھ ٹھس سی بیٹھی تھی۔ ہنا نے گہری سانس بھر کر اٹھتے ہوئے ابیحا کے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھنے شروع کیے۔ اپنے کپڑے وہ پہلے ہی پیک کر چکی تھی۔ بس اب تم میرے ساتھ میرے گھر چل رہی ہو، اس نے فارغ ہو کر ابیحا کے پاس بیٹھتے اطمینان سے کہا۔ تو وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بھول جاؤ سب رشتوں کو ابیحا، یہ سب دنیا دکھاوا ہے، تم دیکھنا میں کیسے اپنی دوستی نبھاتی ہوں۔ ہنا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور ہونٹوں پر کامیابی کی مسکراہٹ تھی۔ اگر ابیحا حواس میں ہوتی تو کم از کم ہنا پر اعتبار کر کے ہاسٹل سے نہ نکلتی۔ وہ دونوں ٹیکسی سے اتر کر ہنا کے شاندار سی کوٹھی کے اندر داخل ہوئیں تو اندر سے نکلتا شخص ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ سیفی، ہنا زور سے چلائی۔ ابیحا نے بے ساختہ ان کی طرف دیکھا تھا۔ ہنا بھاگ کر سیفی سے لپٹ گئی۔ ابیحا کو دفتن احساس ہوا کہ اس نے ہنا کے ساتھ آ کر اچھا نہیں کیا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔